دلوں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے فصل سلام، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ ایک نوجوان تھے جو اپنی زندگی دین کی خاطر اس طرح قربان کرتے تھے، یہ وہ تھے کہ جن کو شروع سے اچھی گائیڈنس ملی، ماں باپ بھی نیک ملے، اساتذہ بھی ملے، اور انہوں نے جو محبت کی ونڈو کھلتی تھی اس میں اللہ کو محبوب حقیقی بنا دیا۔ ان کی صلاحیتیں دین کے اوپر لگ گئیں۔ ایک آج کا زمانہ ہے کہ جب وہ محبت کی ونڈو کھلتی ہے تو ماں باپ اس کو دین سے ایک طرف کر کے اور اس کو دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں، چنانچہ بچہ شیطان کا نمائندہ بن کر پوری زندگی گزارتا پھرتا ہے۔ یہ نوجوان بچوں کے بارے میں بات تھی۔ اب ذرا اگلی بات سن لیجئے جو اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ بچی پر جب بلوغت کا وقت آتا ہے تو بچی کو بے داغ جوانی گزارنے کے لیے ماں باپ کو کیا جتن کاٹنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا بچی کے بارے میں کہ جب بچی ماں باپ کے ساتھ ہو زیادہ محفوظ ہوتی ہے بنسبت اکیلے پن کے۔ اکیلے میں وہ ٹریپ ہو سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی۔ لہذا ماں کوشش کرے کہ فرشتے کی طرح اپنی بیٹی کے ہر وقت ساتھ رہے تاکہ بیٹی محفوظ رہے۔ دوسری بات، بچی پردے میں ہوگی تو زیادہ محفوظ رہے گی، پردے کے بغیر ہوگی تو پھر غیر محفوظ ہوگی، تو بچی اپنے وقت پہ پردہ بھی کر لے۔ تیسری بات کہ بچی گھر میں ہوگی تو زیادہ محفوظ ہوگی، گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محفوظ ہوگی۔ ان تین باتوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ چند اور باتیں جو تجربے کی وجہ سے لکھی جاتی ہیں، مگر ممکن ہے کہ بعض ماؤں کو تجربہ اس سے بھی زیادہ ہو اور ان کے ذہن میں اور بھی نکات آئیں، تو جو اچھے نکات ہوں ان کو خود ہی اپنا لیجئے۔ مثال کے طور پر بچی کو کہا جائے کہ مرر کے سامنے زیادہ وقت نہیں گزارنا، کیونکہ اس کو کنوارے پن میں آئینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بچی 10 منٹ شیشے کے سامنے کھڑی ہے تو یہ اس کی ذہنی کیفیت کا اظہار ہے۔ اسی طرح بچی کو بتائیں کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور چیٹ روم اس سے وہ ایک طرف رہے، اس کو کہتے ہیں آن لائن سیفٹی۔ آن لائن سیفٹی بچی کو سکھانی چاہیے۔ آج کل تو بعض مرد لڑکی بن کر چیٹنگ شروع کرتے ہیں اور جب دوسری لڑکی کے سارے انفارمیشن اگلوا لیتے ہیں تب اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں تو مرد ہوں، تم ملو گی تو تب، ورنہ تم نے جو یہ فوٹو بھیجا تھا میں اس کو یوٹیوب پہ دے دوں گا۔ اور کتنی بچیاں ہیں جو اس کی وجہ سے غیر مردوں کی وکٹم بن جاتی ہیں۔ بچیوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ آپ ای میل بھیج رہی ہیں، دوسرے بندے کو آپ کا ایڈریس معلوم ہو گیا، آپ فوٹو بھیج رہی ہیں، ایسے پروگرام ہیں کمپیوٹر کے کہ جہاں سے فوٹو آیا وہ ایڈریس مل جاتا ہے، اور یہ ایڈریس کس بندے کا ہے حتیٰ کہ ان کے گھر کا ایڈریس بھی ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ تو جو بچی کسی کو بھی اپنا فوٹو ایک مرتبہ بھیج بیٹھی، اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بھی اس بندے کو بتا دیا، جان بھی خطرے میں، عزت آبرو بھی خطرے میں۔ تو آن لائن سیفٹی کے بارے میں آج ماں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاتی، بچی غلطی کر لیتی ہے اور پھر اس کے نتائج ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں۔ مخلوط محفلوں میں بچی کو لے جائیں تو اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ شروع سے کوشش کریں کہ بچی پردے میں ہو اور غیر لڑکوں اور مردوں سے اس کا انٹر ایکشن نہ ہو۔ اگر مخلوط محفلوں میں جائے گی تو یہ بچی نہیں بچ پائے گی۔ لڑکا لڑکی
اس طرح ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. ایک دوسرے کو میسج پاس کر جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا، ماں باپ کو تو کیا پتہ چلنا ہوتا ہے. کنواری لڑکی کنوارے پن میں ڈرائیونگ نہ کرے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے. ضرورت ہے باپ لے کے جائے، ضرورت ہے تو ماں لے کے جائے، جو بھی انتظام کریں. اکیلی بچی کی ڈرائیونگ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے. پھر بچی کو یہ سمجھایا جائے کہ نو ٹرسٹ آن میلز، یہ بچی کے ذہن میں پہلے سے ڈال دیں. مرد فطرتاً اپرچونسٹ ہوتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں. کوئی نہیں کرے گا تو وہ کوئی بنا ہوا بندہ ہوگا. ادروائز مور دین 99.9% جہاں موقع ہوگا وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرے گا. لہذا میل پر ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو. ایک بچی کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ اگر بچہ ہے اور کسی مرد کو پکڑانا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھوں سے ہاتھ میں مت پکڑائے. بچے کو لٹا دیا جائے، دوسرے مرد نے اٹھانا ہے تو وہ اٹھا لے، نہ اس کے ہاتھ سے خود پکڑے نہ اس کو ہاتھ میں پکڑائے. یہ بچے کا پکڑانا ہی مرد کے لیے سیکشل ایڈوانسمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے. کبھی وہ بریسٹ پہ ہاتھ لگا دیتا ہے، کبھی ہاتھوں کو دبا دیتا ہے، اپنا میسج وہ دے دیتا ہے. بچی کو بتائیں کہ کنوارے پن میں بال کھلے رکھنا ایک بری عادت ہے، اس کو کور کریں. کیا ضرورت ہے دکھانے کی کہ میرے بال لمبے ہیں، میرے بال کرلی ہیں، میرے بال بڑے شائننگ ہیں. یہ چیز چھپنی چاہیے. بیوٹی کی چیز کا چھپے رہنا کنوارے پن میں وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. آپ سوچیں، آپ کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو آپ ہتھیلی پہ لے کے تو سب کو نہیں دکھاتی پڑتی. پتہ ہے کہ لوگ جھپٹ سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں. اپنی خوبصورتی کو چھپائیں. یہ خوبصورتی اللہ نے خامد کے لیے بنائی ہے. جب چھپائیں گی تو آپ کی عزت بچی رہے گی. اسی طرح کنوارے پن میں جو ڈنر ہے اس کی دعوت نامنظور. لکھ لیجئے کہ کنواری بچی کو کہیں بھی ڈنر پہ مت لے کے جائیں. شیطان آئے گا، میری سہیلی کی برتھ ڈے ہے، اس نے ڈنر کی دعوت کی ہے. یہ جو ڈنر ہے یہ کلر بن جاتا ہے. اس لیے کنواری بچی کی ڈنر کی دعوت مستقل بند کرنی چاہیے. ہاں، اگر اس کو سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا اصول تو یہ کہ دعوت ہمیشہ اپنے گھر میں. ماں اس کو کہے تم اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر میں بلاؤ، میں کھانا بناتی ہوں، تمہاری سہیلیاں تمہارے ساتھ گھر میں آ کے لنچ کریں. یعنی کنواری بچی کی دعوت فقط لنچ پہ ہونی چاہیے اور وہ بھی اپنے گھر میں ہونی چاہیے. یہ سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے. ایک بات، نو سلیپ اوور ان ریلیٹیوز ہاؤس. کنواری بچی کو خالہ کے گھر ایک دن سونے کے لیے بھیج دینا، اجازت دے دینا، چچا کے گھر، فلاں کے گھر، اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے. میکسیمم بچیاں سلیپ اوور کے نام پر غیر لڑکوں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑتی ہیں، ان کے ہاتھ کھلونا بنتی ہیں. اسی طرح کنواری بچی کے لیے نو جم. اگر اس نے ورزش کرنی ہے تو گھر میں کرے. آپ اس کے لیے ٹریڈ مل گھر میں لا کے رکھیں. دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، بیڈمنٹن کھیلنا ہے، ٹریڈ مل یوز کرنی ہے، رستہ کودنا ہے، گھر میں کودو. نو جم. جو بچیاں جم میں جاتی ہیں وہ جم کے بعد پھر بہت کچھ آگے بھی کرتی ہیں جن کے قصے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اسی طرح شاپنگ ود موم. اصول بنا لیجئے. سہیلی کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہوں،
ہرگز نہیں. یہ شاپنگ مال ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انوالومنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے. یاد رکھنا کہ لڑکی کمزور دل ہوتی ہے، اکیلی گناہ نہیں کر سکتی، اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا دو لڑکیاں مل کے مشورہ کر کے پھر آگے جو ہے قدم بڑھاتی ہیں. ایک دوسری کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بوائے فرینڈ سے ملانے میں، دوسری پہلی کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بوائے فرینڈ سے ملانے میں. تو اس لیے سہیلی کے ساتھ شاپنگ بالکل بند ہونی چاہیے. اگر بچی نے کہنا ہی ہے کہ جی میں تو اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہوں، تو موم کو ساتھ جانا چاہیے. وہ ذرا 5 فٹ 10 فٹ پیچھے رہے مگر ساتھ ساتھ رہے تاکہ بچیاں شاپنگ ہی کریں، دل کے سودے نہ کرائیں. بچیوں کو یہ بات شروع سے سمجھانی چاہیے کہ آنٹیز کی محفل میں مت بیٹھیں. یہ بھی چیز بہت نقصان دہ ہے. آنٹیاں جب بیٹھتی ہیں ان کے مذاق بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن بھی اسی طرح کی شیئر کرتی ہیں. جوان بچیاں ان کو سن کر ان میں سیکشول اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. لہذا جوان بچی آنٹیز کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتی. چائے لائے واپس چلی جائے، پانی لائے واپس چلی جائے. She must not be allowed to sit in the companies of aunties. بچی کو جوان ہونے پر پاکٹ منی دینی تو چاہیے، مگر پاکٹ منی اتنی ہو کہ ضرورت کے بقدر ہو. اتنی نہ ہو کہ وہ اس سے گفٹ خرید کے اپنے فرینڈ کو دے رہی ہو اور اس پیسے کو وہ کسی غلط استعمال میں لا رہی ہو. پھر گفٹ جو ہیں وہ ہمیشہ موم کے ذریعے سے دینے چاہیے. کوئی لڑکی کسی سہیلی کو گفٹ دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ دینا چاہتی ہے تو موم کے ذریعے سے دے، موم خود پہنچائے اس گفٹ کو، پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ گفٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے. بچی کو سینہ پرونا سکھانا اور اس قسم کی چیزیں یہ تو پہلے بھی بتائی گئیں. البتہ یہ ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ لڑکی کی پاک دامنی کتنی ضروری ہے اور اس پر بچی کو کتنا اجر ملتا ہے. کچھ سائنز ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی کن ہواؤں میں ہے، وہ بھی سن لیجئے. جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ تنہائی پسند بن جاتی ہے. جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ عام طور پر اپنے اچھے اچھے فوٹوز یا تو فون میں سیو کرتی ہے یا بنوا کے سیو کرتی ہے. فوٹوز کی عادت کا ہونا یا پسندیدگی کا ہونا یہ خطرے کی نشانی ہے. جو بچی انوالو ہوتی ہے وہ راتوں کو جاگتی ہے، نیند نہیں آتی. اور اس کا ایک آسان جو نشانی ہے کہ اس کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. جس بچے کی فجر کی نماز قضا ہو سمجھ لیں something is seriously wrong somewhere. پھر یہ بچی جو کہیں انوالو ہو جاتی ہے یہ ڈیفینسو اور سینسٹیو ہو جاتی ہے. ماں کو کہتی ہے آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہیں، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. یہ ڈیفینس کرنے لگ جاتی ہے اور ذرا سی بات پہ سینسٹیو ہو جاتی ہے، موڈ بنا لیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے جس کو چھپانا چاہتی ہے، لہذا ماں کے سامنے اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کر رہی. اس کی ایک نشانی اور بھی ہے، جو بچی انوالو ہوتی ہے اس میں عبادت کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ تلاوت کو، بلکہ وہ اس کے لیے مصلی پہ آنا مصیبت ہو جا ہے. اور ایک علامت یہ کہ یہ بچی چاہتی ہے کہ تنہائی ہو اور میرے پاس انٹرنیٹ ہو. تنہائی اور انٹرنیٹ یہ اس کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا معاملہ ہے. جس طرح ڈاکٹر سمٹم کے ذریعے سے بیماری کو پہچان لیتا ہے، ماں بیٹی کی ان نشانیوں سے اس کی ذہنی کیفیت کو پہچان لیتی ہے. بچی کو تعلیم دینی چاہیے
کہ جو بچی دنیا میں پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیاء کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ مرد کی قیامت کے دن جو بخشش ہوگی عبادت کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے ہوگی، اور عورت کی جو مغفرت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کی پاک دامنی کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی نیک عورت جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری اس حال میں مری کہ خاوند اس سے خوش ہے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک بات جو بچی کو بار بار سمجھانی چاہیے، ذرا توجہ سے سنیے، کہ مرد کا جہاد دشمن کے ساتھ ہوتا ہے تلوار کے ذریعے سے، عورت کا جہاد گھر میں ہوتا ہے غیر محرم سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیعت لی تھی، نبی علیہ السلام نے عورتوں سے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پر بیعت لی تھی۔ مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کے ہوتا ہے، عورت کا جہاد گھر میں رہ کر عزت کی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، عورت کا جہاد غیر محرم مرد سے اپنی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے۔ دشمن مجاہد کے اوپر گولیاں برساتا ہے، غیر محرم مرد عورت پر مست نگاہوں کے تیر چلاتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملکی وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے، غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کی سرحد سے دور رکھتا ہے، عورت غیر محرم کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ مجاہد دشمن کو ملک کے اندر 1 انچ گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، عورت غیر محرم کو اپنے جسم کے ساتھ 1 انگلی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا، عورت غیر محرم پر اعتماد نہیں کرتی۔ مجاہد مورچے میں رہ کر دفاع کرتا ہے، عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر عزت کا دفاع کرتی ہے۔ مجاہد سمجھتا ہے دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے، عورت سمجھتی ہے غیر محرم نے دیکھ لیا تو عزت آبرو کا خطرہ ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے، غیر محرم عورت کی عزت و آبرو کو لوٹ لیتا ہے۔ مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا، عورت نے غیر محرم کو دور رکھ کر اللہ کے ہاں مجاہدہ کا لقب پایا۔ مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے، عورت غیر محرم سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے۔ مجاہد دشمن کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنتا ہے، عورت غیر محرم کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برقع پہنتی ہے۔ مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے، عورت کو غیر محرم کے مقابلے میں استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے۔ دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پہ استعمال کرتا ہے، غیر محرم عورت سے بات چیت کو چال اور جال کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف کوئی پیغام رساں یا میسج یا فون کال بھیجتا ہے۔ دشمن مجاہد کے راستے میں سرنگیں بچھاتا ہے، غیر محرم عورت کی طرف تحفے تحائف بھیج کر اس کے لیے روحانی سرنگیں بچھاتا ہے۔ مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرا دے کر اجر ملتا ہے، عورت کو دن رات غیر محرم سے محتاط رہنے پر اجر ملتا ہے۔ مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا، عورت پردے کے ذریعے غیر محرم کو اپنے حسن کا پتہ نہیں چلنے دیتی۔ اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیتا ہے، عورت کو اس کا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہو جانے پہ مجبور کرتا ہے۔ مجاہد کو جہاد اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، عورت کو پاک دامنی اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ مجاہد کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن دوست سے مدد ملتی ہے، عورت کو غیر محرم سے خطرہ ہو تو محرم مردوں سے مدد ملتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکست جواب دے، عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا منہ توڑ جواب دے۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت سے محبت کرے،
عورت کو چاہیے اپنے ناموس کی حفاظت سے محبت کرے۔ مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، پاک دامن عورت کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ مجاہد کو اندرونی دشمن سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے، عورت کو محرم رشتہ دار سے غیر محرم رشتہ دار سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مجاہد ملک کی حفاظت کرے تو شہید ہوتا ہے، کرتے ہوئے مرے تو شہید ہوتا ہے۔ عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مرے، اللہ کے ہاں شہید ہوتی ہے۔ مجاہد کو چاہیے اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے، عورت کو چاہیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے۔ اب ایک آخری نقطہ جس کو بہت کلیئرلی سمجھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لائکنگ، ایک ہوتا ہے لونگ اور ایک ہوتا ہے لسٹنگ۔ یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں، تینوں کی باؤنڈریز الگ الگ ہیں۔ لائکنگ بہت ابتدائی چیز ہے، لونگ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، اور لسٹنگ انتہا درجے کی چیز ہے۔ لائکنگ کہتے ہیں کسی کی اچھی صفات کی وجہ سے کسی کو کوئی اچھا لگے، کوئی پلیئر اچھا لگے، یا کوئی مقرر اچھا لگے، کوئی اور ایسا بندہ اس کا مضمون اچھا لگے، کسی کی پوئٹری اچھی لگے، اس کو لائکنگ کہتے ہیں۔ تو لڑکی کے ذہن میں لائکنگ کسی کے بارے میں آ سکتی ہے، مجھے علامہ اقبال کی شاعری پسند ہے، مجھے فلاں کے مضمون پسند ہیں، فلاں کی کتاب، یہ لائکنگ ہے which is very normal۔ انسان ہے، اس کو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو یہ لائکنگ کا درجہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لونگ، لونگ کا بانڈ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ محرم مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ کیسے؟ بھائی سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، یا دین کی محبتیں جن کا مقصد اللہ کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ سے محبت، اولیاء سے محبت، شیخ سے محبت، یہ سب لو ہیں مگر ان میں اللہ کی نسبت ہوتی ہے، تو یہ درجہ لو تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ کوئی عورت مثلا مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے، اب اس محبت میں کہیں بھی درمیان میں جنس نہیں آ سکتا، کیونکہ نسبت جو اللہ کی ہے یہ نبی علیہ السلام کے نائب ہونے کی وجہ سے تعلق ہے، تو اس کے لیے اگلا بھی زون ممکن ہو سکتا ہے۔ علماء سے محبت ہونا اللہ کے لیے، دین کے داعی سے محبت ہونا اللہ کے لیے، یہ پاسبل ہے۔ تو لائکنگ پہلا درجہ ہے، لونگ دوسرا درجہ ہے، ایک تیسرا ہوتا ہے اس کو لسٹنگ کہتے ہیں، شہوت کا تعلق، یہ فقط عورت کے لیے اپنے خامن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح بچی کے ذہن میں بٹھا دو کہ شہوت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق خامن کے ساتھ ہے، خامن کے علاوہ کہیں ہوگا انسان اللہ کا مجرم بنے گا۔ تو یہ 3 الگ الگ چیزیں بچی کے ذہن میں بٹھانی چاہیے، اس کو کلیئرلی پتا ہو کہ کسی کے ساتھ میرا تعلق کس طرح کا رہ سکتا ہے۔ تو ایک لائکنگ ہوتی ہے، ایک لونگ ہوتی ہے، ایک لسٹنگ ہوتی ہے۔ لسٹنگ کو اللہ نے خامند کے لیے مخصوص کر دیا، لہذا کوئی بھی بندہ چاہے محرم ہو، چاہے وہ دین کے تعلق والا ہو، اگر وہ لسٹفل کوئی بات کرتا ہے اس کا مطلب وہ اپنی حد سے بڑھ رہا ہے، عورت کو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 زون بچی کو بتانے چاہیے۔ پہلا زون لائکنگ ہے، دوسرا زون لونگ ہے، تیسرا زون وہ لسٹنگ ہے۔ لسٹنگ کا زون فقط خامد کے لیے ہے، اور ان سب کا اصلی اصول یہ ہے کہ اگر بچی کو دوستی لگانے کی مرض ہے، کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو، بیچ دریا میں کشتی ڈبو بیٹھے گی، اور اگر اس کو دوستی لگانے کی مرض نہیں تو وہ کتنی کند ذہن کیوں نہ ہو، اپنی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دے گی۔ اس لیے ماں باپ کو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایسی جوانی دیں جو بے داغ ہو،
علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ دعا ہے اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بے داغ جوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ